السلام علیکم جی، کیا سین ہے؟ سب خیریت ہے؟ چکر یہ بھائی کہ ابھی کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈونر ممالک نے 10 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ دے دی ہے، جس میں بہت بڑی رقوم جو ہے وہ تمام جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں وہ دے رہی ہیں۔ اور یہ 10 ارب ڈالر جو ہے یہ پاکستان کو قرض کی مد میں نہیں، بلکہ پاکستان کا جتنا بھی انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے ان سیلابوں کے نتیجے میں، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے دیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ پر امید ہیں، بڑی بڑی انہوں نے لمبی لمبی جسے کہہ لینا کہ خواہشات کی لسٹ ہے جو بنا لی ہے کہ بھئی یہ 10 ارب آ جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ اب وہ کیا کریں گے یہ تو بعد میں ہی پتہ لگے گا کہ وہ جب 10 ارب ڈالر آئے گا۔ لیکن بہرحال جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی سیریس نوعیت کی ہے، اور ہمارا موقف، ہمارا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا بھی گیا ہے، اور دنیا نے اس کو سنا ہے، خواہ وہ جاپان ہو، خواہ وہ جرمنی ہو، خواہ وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، امریکن بلاک کی جتنی بھی یہ ترقی یافتہ اقوام ہیں، انہوں نے اپنی کمٹمنٹس دے دی، اور انہوں نے اس ایشو کو ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیوں کی باعث جو سیلاب آتے ہیں، اس میں پاکستان کا ایمیشنز کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو 1% بھی نہیں ہے، اور 99% جو ہے وہ چائنا اور امریکہ اور ان جیسے بڑے بڑے ممالک کا ہے۔ تو ہم سب کو مل کر پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ان سیلابوں کی باعث بے گھر ہوئے ہیں ان کو ری ہاؤسنگ کرنے کا اور انفراسٹرکچر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ مالی معاونت کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈونر ممالک ہیں ان کی ریزرویشنز تھیں پاکستانی سرکار کے اوپر، تو ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں انہوں نے اس چیز پر اگری کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں لیں گے آپ سے، آپ آئیں، خود پیسہ لگائیں، خود نگرانی کریں، خود ہائرنگ فائرنگ کریں، صرف ہمارے اتنی مہربانی کریں کہ یہ ہمیں نا آپ بنا کے دے دیں جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں واقعی بہت بڑی خبر ہے۔ یہ بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان جس طرح قدم با قدم، بالش بھر بالش ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، ہمارے فارن ریزروز نیچے کی طرف جا رہے تھے، وہاں پہ 10 ارب کی پاکستان کو کہیں سے سائے آف ریلیف مل جانا، ایسا جو کہ پاکستان کو پے بیک بھی نہیں کرنا، یعنی اس میں کوئی سود کی لین دین کا چکر نہیں ہے، ہمارے معاشی پہیے کو چلانے میں بہت زیادہ کارگر اور بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی وعدے وعید جو ہے وہ ہمیں پہلی بار تو ہم نے نہیں سنی، یعنی یہ پہلی بار تو ایسا نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر کہ جی بہت پیسہ آ رہا ہے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ کولیشن وار فنڈ جو تھا جس میں پاکستان کو شامل کیا گیا تھا، اس فنڈ کے نتیجے میں بھی پاکستان میں خربوں کے حساب سے پیسہ آیا ہے، اور وہ پیسہ کہاں گیا، کتنا لگا، کیا نہیں ہوا، کیا ہوا اس کا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا ہے۔ کولیشن وار فنڈ جو ہے، جب یہ افغانستان پہ امریکی حملہ کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان کا آفیشیل اسٹانس نیوٹرل تھا، لیکن مشرف صاحب نے درون خانہ 19-20 کاٹ باٹ کر کے چلو جی پاکستان کو الائیڈ جو فورسز تھیں ان کے ساتھ لے جا کر کھڑا کر دیا تھا، اور پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی رہی تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں، حالانکہ ہم عملی طور پہ نیوٹرل نہیں رہے تھے، ہم افغانستان کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس مسئلے پہ کبھی اور بات کر لیں گے، لیکن اصل بات جو یہاں پہ اس ایشو کو لانے کی وجہ یہ ہے اس ڈسکشن کے اندر کہ پاکستان کو تقریباً 4 یا 6 بلین ڈالر کے حساب سے سن 2001 سے 2009 تک پیسے ملے تھے امریکہ کی طرف سے، پلس آپ کی معیشت جو چلتی ہے اس کی جی ڈی پی اور ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ کوئی بتائے کہ وہ جو 4 سے 6 بلین ڈالر تھے، جس کا ابھی بھی میرے خیال سے 2 یا 3 بلین ڈالر جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے، جو امریکہ نے ہمیں دینا ہے، جو ابھی تک دیا نہیں ہے، وہ پیسہ کہاں گیا، کہاں لگا؟ حالانکہ وہ بھی پاکستان کی جو جنگ کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے تھے پاکستان کے اندر، ظاہر ہے آئے دن یہاں پہ دھماکے ہوتے تھے، واقعات ہوتے تھے دوسرے تیسرے قسم کے دہشت گردانہ، جس میں عام پاکستانی معصوم لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے تھے یا ڈرون حملوں میں لوگ مرتے ہیں، تو ان سب کی پیمنٹ پاکستانی ریاست کو ملتی تھی امریکنوں کی طرف سے، لیکن وہ پیسے کہاں لگے، کتنے لگے، کیسے لگے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ مبینہ طور پہ کہاں خرچ ہوا ہوگا، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی جس طریقے سے
آپ ایک ہاؤسنگ اسٹیٹ دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ یار یہاں پہ مڈل یا لوور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، جو ورکنگ کلاس جسے کہہ لیں، کہ جو بس بیچارے صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں تو جا کے رات میں روٹی کھا سکیں. تو اس کا اندازہ لگانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 مرلے 3 مرلے کے جس جگہ پہ مکانات ہوں، جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جہاں روڈیں کچی ہوں، گٹر ابل رہے ہوں، کوئی فیسلٹی کچھ نہ ہو، پانی کی، سورج کی، کسی چیز کی، بجلی گیس کی، تو یو کین ویل ازیوم کہ ہاں یہ واقعی میں یہ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ غریب لوگ رہ سکتے ہیں. تو اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ جو کولیشن وار فنڈ تھا اور اس قسم کے جو پاکستان کو باہر سے امداد اور معاونتیں ملتی نہیں ہیں، یا جو 2005 کا زلزلہ تھا اس میں جو پیسہ آیا تھا وہ سب کہاں گیا ہے، اس کو اسیس کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد گھومیں، موٹر سائیکل پہ نکلیں ایک دن رات میں، موبائل فون نہیں لے کے جانا، جیب میں کوئی 500-700 روپیہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی روک لے تو اس کو دینے کے لیے کچھ ہو، اور ایک نقلی گھڑی جو ہے نا وہ رولیکس وہ بھی پہننی ہے، اور جب چور لے کے جا رہے ہو تو انہیں کہنا کہ بھائی اصلی خدا کے واسطے، اور وہ گھڑی جو ہے وہ بوقت ضرورت آپ کو پولیس سے بھی نجات دلا سکتی ہے، کیونکہ کیا پتا پولیس والے آپ کو روک کے ٹائم ہی پوچھ لیں. لیکن خیر، تو اس وقت بھی پیسہ بہت آیا تھا، کولیشن وار فنڈ کا بھی پیسہ بہت آیا تھا. آپ نے یہ جاننا ہے کہ وہ پیسہ کہاں لگا، تو آپ موٹر سائیکل پہ نکلے، صرف ایک پھیرا اپنے شہر کا لگائیں اور دیکھیں کہ کون سے علاقے ایسے ہیں جو آپ کے جو چھپڑ کے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے آپ کا شہر، اس میں بصورت کنول کا پھول جو ہے وہ کھلے ہوئے ہے. تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. اتنا بھی میں نے تمیز خواہی باندھی ہے، ویسے ہی آپ کی زبان پہ آ گیا ہوگا کہ وہ کون سا محکمہ ہے. سر جی میں محکمہ کہہ رہا، میں ادارہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور کوئی سمجھتا ہے ان دیتے ہیں. تو وہ کون سا محکمہ ہے جدھر وہ سارے کا سارا پیسہ فلش آؤٹ ہوتا رہا. یہ جو 200 پاپا جون کے پیزے ہیں نا، یہ ایویں ہی نہیں بن جاتے. یہاں پہ جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں بیچارے ساری کی ساری زندگی لگا کر بھی اپنی بمشکل 2 کمرے کا گھر نہیں بنا پاتے. 200 پیزے کس نے بنانے ہیں؟ تو دعا تیا مکس سمجھ رہے ہو نا تسی. تو یہ چکر ہے بھائی جن، پیسے آنا بہت خوش آئند ہے، یہ تو ریاست کی اور عوام کی ضرورت ہے. اور عوام کی ضرورت اس لیے کہ بھائی پیسہ آئے گا تو معیشت کا پہیہ چلے گا، انفلیشن جو ہے وہ نیچے جائے گی، لوگوں کے حالات تھوڑے بہت بہتر ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب سڑک بنے گی، بے شک امریکی یا چائنیز یا جرمن کمپنی آ کے سڑک ہمیں بنا کے دے دے، لیکن جب وہ بنائے گی تو یہاں سے مزدور لے گی، اسے تنخواہ دے گی، وہ تنخواہ لے کے جب مزدور اپنے گھر پہ جائے گا تو اپنے بچے، اس کی ظاہر تنخواہ بہتر ہوگی اس کی، تو وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجے گا، بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے، تو وہ پھر اپنا معاشرے میں مقام تلاش کر سکتے ہیں، دنیا میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر چیزیں. تو یہ ایک معیشت کا ایک بہت بڑا سرکل ہوتا ہے جو کہ اسی طریقے سے چلتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ اپنے صحیح مصارف پہ خرچ ہو جائے. ایک سجیشن ہے میری، اور یہ بہت سنجیدہ سجیشن ہے، اسے ضرور سن لیں، پھر اس کے بعد بے شک ویڈیو بند کر دیجئے گا. سجیشن یہ ہے کہ آپ عام دنوں میں، عام حالات میں بھی اگر اپنے لیے ڈالر خرید کے رکھتے ہیں نا کہ یار کل کو کہیں جانا پڑ سکتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، خواتین کو زیادہ تر بچیوں کے جہیز کا ہوتا ہے کہ بھئی چلو اگر کبھی فی الحال ہم ڈالر کی صورت پیسہ بچا لیتے ہیں، یا پاؤنڈ کی صورت یا یورو کی صورت اپنے پاس رکھتے ہیں، یا اس طریقے سے کوئی بھی اسیٹ بناتے ہیں. آج کل نہ کریں پلیز، کیونکہ جس لیول کی پاکستان کے اندر کرنچ آیا ہوا ہے نا، یہ مسئلہ پاکستان سے ہینڈل ہو نہیں پائے گا. پاکستان کی ویسے ہی ہماری اتنی بالکل معمولی سی اکانومی ہے، ٹھیک ہے چلا رہے ہیں جیسے تیسے بھی، سیلاب کا پانی ہماری زمینوں پہ کھڑا ہوا ہے، کاشتکاری نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ اس کی ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو. یعنی کہ ریکارڈ کیسے ہو کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے تھرو، اب پتہ نہیں پاکستان میں ٹرمینلز کا کیا سسٹم ہے، لیکن کوشش کریں کہ جب آپ اسے پیسہ دیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو، تاکہ حکومت کو بے شک آپ کے 500 روپے 700 روپے کے جو آپ نے کیلے خریدے ہیں اس میں سے 10 روپے ہی ٹیکس جائے، لیکن جائے ضرور. یہ بہت ضروری ہے. شاید میرے خیال سے پاکستان میں ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے، لیکن آپ یو گیٹ دا پوائنٹ بیسکلی کہ یار اگر میں ٹائم میڈیکوز سے کچھ خریدتا ہوں یا کسی اور دکان سے خریدتا ہوں تو بالکل پکا اپنا یہ ایم بنا کے رکھیں کہ آپ کی ٹرانزیکشن ریکارڈ ہونی چاہیے. آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو
جائز کیش کے تھرو کر دیں. جائز کیش ظاہر ہے کہ وہ ایک سسٹم میں آ گئی نا ٹرانزیکشن کے کہ زید سے بکر کی طرف پیسے گئے، بے شک 200 روپے گئے، 500 روپے گئے، 1000 روپے گئے. تو اس سے ہوگا یہ کہ جب گورنمنٹ کو پیسہ ملنا شروع ہوگا تو یہ جو ایکسٹرا اس وقت انفلیمیشن کریٹ ہوئی بھی ہے نا، جو انفلیمیشن از ناٹ دا رائٹ ورڈ آئی انڈرسٹینڈ، لیکن چلیں جو پریشر کریٹ ہوا ہے نا اس وقت بینکوں کے اوپر اور فارن ریزروز کے اوپر، وہ تھوڑا بہت اوز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ایسٹ آپ نے بنانا ہے، ایسٹ بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن لکوڈ ایسٹ نہ بنائیں. کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسے، اگر آپ نے خریدنا بھی ہے نا تو آپ کوشش، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ پیسہ اکانومی میں ڈالیں، پیسہ کیش جو ہے نا وہ اکانومی سے نہ نکالیں. دیکھیں دنیا میں جو معیشتیں چلتی ہی صرف اس اعتماد اور اعتبار پر ہے کہ ہمارے جو پیسہ ہے، جو ہماری ریاست کی معیشت ہے، اقتصادیات کے معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں. اگر آج امریکہ کے لوگ صرف بینکوں میں جا کے اپنا رکھا ہوا پیسہ نکال دینا تو یقین کریں کہ 48 گھنٹے کے اندر امریکن اکانومی بھی کریش کر جائے گی. اور یہ جو لوگ معیشت کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پیسہ بالکل وڈرا نہ کرائیں. آج کل کے حالات میں اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، جلدی جلدی پیسہ نکالو، جتنے زیادہ سے زیادہ پاؤنڈ خرید سکتے ہو خرید لو، آپ یقین کریں اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.